فتح نامہ سندھ کی روایت ہے کہ سندھی مجاہدین سے ٹکر لینے پر آمادہ تھے، لیکن حجاج بن یوسف ہر روز خط کے ذریعے محمد بن قاسم کو توقف کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ 8ویں روز مجاہدین کو حملہ کرنے کی اجازت ملی۔ مجاہدین نے اپنے کیمپ سے باہر نکل کر دشمنوں پر حملہ کیا اور انہیں قلعے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران میں قلعے سے ایک برہمن آ کر محمد بن قاسم سے ملا اور اپنے لیے امان طلب کی۔ امان ملنے پر اس نے کہا کہ اس کے پاس نجوم کی چند کتابیں ہیں اور ان میں یہ مرقوم ہے کہ سندھ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ اس نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ اہل دیوبل کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک مندر پر پھریرا لہراتا رہے گا وہ مامون و محفوظ رہیں گے، اس لیے کوشش کر کے مندر کے کلش اور پھریروں کو گرا دیں، اور جب اہل دیوبل اس مقدس پھریرے کا یہ حشر دیکھیں گے تو ہمت ہار جائیں گے۔ برہمن کے کہنے پر محمد بن قاسم نے جعونہ بن عتبہ السلمی کو اپنے حضور طلب کیا۔ وہ منجنیق چلانے کا بڑا ماہر تھا۔ محمد بن قاسم نے اس سے کہا کہ وہ ایسا نشانہ باندھے کہ مندس کا کلش اور پھریرا دونوں زمین پر آ رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے 10,000 درہم انعام میں ملیں گے۔ جعونہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ وہ عروس کے ذریعے 3 پتھر پھینک کر کلش گرا دے گا، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو پھر امیر لشکر بے شک اس کے ہاتھ کٹوا دے۔ محمد بن قاسم نے یہ شرط حجاج بن یوسف کو لکھ بھیجی۔ 9ویں روز اس کا جواب آ گیا کہ یہ شرط منظور ہے۔ ادھر وہ برہمن جس نے امان ملنے پر یہ راز محمد بن قاسم کو بتایا تھا، کسی نہ کسی طرح دوبارہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی کتابوں کے حوالے دے کر ایک جانب تو دیوبل والوں کے حوصلے پست کر دیے اور دوسری جانب مسلمان قیدیوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ حجاج بن یوسف کا ایک قرابت دار فوج لے کر دیوبل پہنچ چکا ہے اور عنقریب یہ شہر اس کے ہاتھوں فتح ہوگا اور انہیں جلد ہی رہائی ملے گی۔ حجاج بن یوسف کا خط ملنے پر محمد بن قاسم نے جعونہ کو طلب کیا۔ اس نے ایک خاص مقام پر عروس نصب کی اور پہلے ہی نشانے میں مندر کا کلش توڑ دیا، دوسرے نشانے میں منڈپ بھی زمین پر آ رہا۔ پھریرے اور مندر کا یہ حشر دیکھ کر اہل دیوبل ہمت ہار گئے۔ دیوبل کا قلعہ دار رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا۔ مندر کے انہدام کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے عام حملے کا حکم دیا۔ اس حملے میں اہل وسرا نے بڑی ہمت اور مردانگی کا مظاہرہ کیا اور شہر کی فصیل پر چڑھ کر اندر کود گئے۔ انہوں نے لڑ بھڑ کر شہر کا دروازہ کھول دیا اور مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے۔ دیوبل کے باشندوں نے محمد بن قاسم سے امان طلب کی تو اس نے جواب دیا کہ اسے امان دینے کا اذن نہیں ہے۔ اس نے اس موقع پر دشمن کے فوجیوں کو قتل کروا دیا اور 3 روز تک ہنگامہ داروگیر جاری رہا۔ چوتھے روز امیر لشکر نے عام شہریوں کو امان دے دی۔ محمد بن قاسم دیوبل کے مندر میں داخل ہوا۔ اس وقت وہاں 700 دیوداسیاں زرق برق لباس میں ملبوس تھیں۔ ان کا کام بتوں کے سامنے ناچنا تھا۔ ان دیوداسیوں کا ہندوؤں کے مذہبی طبقے کی اخلاقی بے راہ روی میں بڑا ہاتھ تھا۔ محمد بن قاسم کے حکم پر انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ دیوبل کے قید خانے میں سرادیب کے قافلے کے قیدی اور بدیل بن تحفہ کی شکست خوردہ فوج کے کچھ سپاہی نظر بند تھے۔ انہیں رہا کیا گیا۔ امیر لشکر داروغ زندان گیلا کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن قیدیوں نے اس کے حسن سلوک کی بڑی تعریف کی۔ گیلا پہلے ہی مسلمان قیدیوں کے اخلاق و اطوار اور طریق عبادت سے متاثر ہو چکا تھا، اس لیے جب محمد بن قاسم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا تو وہ فوراً مسلمان ہو کر تبع تابعین کے زمرے میں شامل ہو گیا۔ امیر لشکر نے اسے دیوبل میں اپنے نائب کا مشیر مقرر کیا۔ محمد بن قاسم نے دیوبل کے مال غنیمت کا خمس اور وہاں کے مفرور قلعہ دار کی 2 بیٹیاں حجاج بن یوسف کی خدمت میں روانہ کیں۔ اس نے دیوبل شہر کے وسط میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور وہاں 4,000 مسلمانوں کو آباد کیا گیا، جس سے دیوبل کا اسلامی تشخص ابھرا۔ جب راجہ داہر کو دیوبل پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر ملی تو اس نے جے سنگھ کو حکم دیا کہ وہ نیرون سے برہمن آباد موجودہ منصورہ پہنچے اور اس کے دفاع کا خاطر خواہ انتظام کرے۔ دوسری جانب دیوبل کے انتظامات سے فارغ ہو کر محمد بن قاسم نیرون موجودہ حیدرآباد روانہ ہوا۔ اس نے بھاری سامان اور منجنیقیں دریائے سندھ کی ایک شاخ ساکرا ندی کے راستے نیرون روانہ کیں اور خود سیسم کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی تحقیق کے مطابق سیسم، ٹھٹا اور گوجو کے درمیان
تھارو ہل کے پاس واقع تھا۔ یہاں ماہر آثار قدیمہ موجمدار نے بدھوں کے معابد دریافت کیے ہیں۔ محمد بن قاسم نے نیرون جاتے ہوئے سیسم کا راستہ اس لیے بھی اختیار کیا کہ اس نواح میں حالیجی، کنجھر اور سراہری نام کی میٹھے پانی کی 3 بڑی جھیلیں ہیں جہاں سے وہ اپنے لشکر کی ضرورت کے لیے پانی لے سکتا تھا۔ نیرون جاتے ہوئے محمد بن قاسم کو راجہ داہر کا دھمکی آمیز خط ملا، جس میں اسے بدیل کا انجام یاد دلاتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا۔ محمد بن قاسم نے اس کے جرائم گنوائے اور اسے سراندیب سے آنے والے جہازوں کو لوٹنے اور عرب مسافروں کو قید میں رکھنے کا ذکر کیا۔ محمد بن قاسم نے اس پر یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اسے ان جرائم کی سزا دینے کی غرض سے سندھ آیا ہے۔ دیول سے چل کر محمد بن قاسم نے 7ویں روز دریائے سندھ عبور کیا اور نیرون کے بالمقابل خیمزن ہوا۔ اس نے نیرون کے قلعہ دار کے نام یہ پیغام بھیجا کہ دیول کی فتح سے اس کا غصہ فرو ہو چکا ہے، اس لیے اگر وہ اس کی اطاعت قبول کر لے تو اس کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس پر قلعہ دار نے غلے کی بڑی مقدار اور چند تحائف محمد بن قاسم کو بھجوائے اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ مجاہدین بلا مزاحمت نیرون میں داخل ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے وہاں اپنے افسر مقرر کیے اور ایک مسجد تعمیر کروائی جسے آباد رکھنے کے لیے امام اور مؤذن متعین کیے۔ نیرون میں چند روز لشکریوں کو آرام دینے کے بعد محمد بن قاسم نے سیوستان موجودہ سہون کا رخ کیا۔ اس کے لیے اسے دوبارہ دریا عبور کرنا پڑا۔ سیوستان میں ان دنوں راجہ داہر کا بھتیجا بجے رائے، جسے عرب مورخین بجرا لکھتے ہیں، گورنر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ وہ خود تو ہندو دھرم کا پیرو تھا، لیکن اس کی رعایا بدھ مت سے تعلق رکھتی تھی۔ جب مجاہدین کی آمد کا غلغلہ بلند ہوا تو بدھوں کے ایک وفد نے بجے رائے سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ ان کے دھرم میں جنگ و جدل کی ممانعت آئی ہے، اس لیے وہ خوریزی پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے بجے رائے سے یہ بھی کہا کہ محمد بن قاسم عام شہریوں کو امان دے دیتا ہے اور پھر وعدہ ایفا کرتا ہے۔ بجے رائے نے اپنی رعایا کی رائے اور جذبات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ انہی ایام میں محمد بن قاسم کے متعین کردہ جاسوس یہ خبر لائے کہ عام شہری لڑنے کے خلاف ہیں اور صرف بجے رائے اپنی ہٹ پر قائم ہے۔ محمد بن قاسم نے سیوستان پہنچ کر شہر کے اس دروازے سے باہر جو صحرا کی جانب کھلتا تھا ڈیرا ڈال دیا اور اپنے سپاہیوں کو لڑنے کا حکم دیا۔ جب بجے رائے نے یہ محسوس کیا کہ شہر کا محاصرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے تو وہ رات کے وقت سیوستان سے فرار ہو کر بودیا کے حاکم کاکا کے پاس پہنچ گیا۔ بودیا کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ علاقہ موزہ دادو میں منچھر جھیل کے کنارے پر تھا۔